الفاظ صارم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بلعم بن بورا نام کا ایک ایسا انسان رہا کرتا تھا جو کہ نہ صرف بہت بڑا عالم تھا بلکہ عبادت گزار بھی تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ اس میں عزم سے بھی واقف تھا، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ کے لشکر کے خلاف بدعا کی تو کیا ہوا؟ بلعم بن بورا اپنے پاس بہت زیادہ علم اور اس میں عزم کی وجہ سے مشہور تھا۔ بلعم بن بورا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جو بھی دعا مانگتا وہ ضرور قبول ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف بڑھے تو قوم عمالقہ کی نام کی ایک قوم کی طرف جنگ کرنے کے لیے بڑھے۔ قوم عمالقہ نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بلعم بن بورا کی قوم کو فکر ہوئی۔ اس کی قوم بلعم بن بورا کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ طاقتور آدمی ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمیں برباد کر دیں گے، آپ کی دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، آپ بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ موسیٰ کو واپس بھیج دے۔ بلعم بن بورا نے معذرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ بلعم کی قوم نے بہت اصرار کیا لیکن بلعم نے منع کر دیا۔ قوم عمالقہ نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے بلعم بن بورا کی خوبصورت ترین بیوی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، بلعم کی قوم بلعم کی بیوی کے پاس گئی اور اس کو تحفے تحائف اور منت سماجت کر کے اس کی بیوی کو راضی کر لیا کہ اس کا شوہر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف بد دعا کرے گا۔ بلعم کی بیوی بلعم کے پاس گئی اور بلعم کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے۔ بلعم اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر بد دعا کرنے کے لیے نکل پڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد بلعم کو حضرت موسیٰ کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ بلعم نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے حکم سے بد دعا حضرت موسیٰ کے لشکر کی بجائے اس کی اپنی قوم کے خلاف نکلنا شروع ہو گئی۔ قوم نے کہا، آپ یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ بلعم نے مجبور ہو کر کہا، میری زبان قابو میں نہیں رہی۔ اللہ کے غضب سے بلعم کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور آخرکار بلعم اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا بیٹھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ الاعراف 175-176۔